بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ احزاب آیت نمبر 40 آپ کی خدمت میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اس آیہ مبارکہ کے تحت آج ہم کچھ سنیں گے۔ یہ آیہ اپنی اہمیت کی بہت حامل ہے اور اس آیہ مبارکہ کو آیہ ختم نبوت، آیت ختم نبوت بھی کہتے ہیں۔ یہ آیت نمبر 40 ہے سورہ احزاب کے اندر، اور قادیانیوں، مرزائیوں، احمدیوں کے ہاں اس کا جو نمبر ہے وہ ہے 41۔ چونکہ یہ لوگ بسم اللہ شریف کو بھی ہر صورت کا ابتدائیہ شمار کرتے ہیں، لہٰذا ایک آیت ان کی آگے ہوتی ہے اور مسلمانوں کی ایک آیت کا نمبر پیچھے ہوتا ہے۔ آج اس آیت کے تحت ہم لفظ خاتم اور یہ جو ایک مرکب ہے خاتم النبیین، اس کی منطقی تشریحات سنیں گے۔ علم منطق کے اعتبار سے اس آیا کے اندر سے کتنے جواہر نمودار ہوتے ہیں ان کے بارے میں آج ہم کچھ سنتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ یہ سماعت فرما لیں کہ احمدیوں کے ہاں، جن کو مسلمان قادیانی اور مرزئی کہتے ہیں، خاتم سے مراد افضل اور خاتم سے مراد انگوٹھی لیا جاتا ہے، جبکہ مسلمانوں کے ہاں یہاں خاتم النبیین سے مراد آخری نبی لیا جاتا ہے، یعنی نبیوں میں سے آخری نبی۔ احمدی حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ مراد ہے کہ تمام نبیوں میں سب سے افضل، اور بعض قادیانی اور مرزئی اس کا ترجمہ انگوٹھی کا بھی کرتے ہیں۔ یہ دو ترجمے کیوں کیے گئے، اس کا پس منظر مختصر الفاظ میں آپ سماعت فرمائیں۔ قادیانی چونکہ مرزا غلام احمد قادیانی کو اپنا نبی اور رسول تسلیم کرتے ہیں، اور جو کہ 1839 یا 1840 کو پیدا ہوئے اور 1908 کے اندر ان کا لاہور کے اندر وبائی ہیضے کی وجہ سے انتقال ہو گیا۔ یہ کہانی آپ نے سنی ہوگی۔ ان کو یہ جو صاحب ہیں مرزا غلام احمد قادیانی، ان کو جماعت احمدیہ والے اپنا نبی اور رسول تسلیم کرتے ہیں۔ اب کم و بیش 1400 سال یا 1300 سال کے بعد ایک شخص پیدا ہوتا ہے اور وہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں نبی ہوں، میں رسول ہوں، میرے اوپر وحی نازل ہوتی ہے۔ تو اب قرآن پاک کے الفاظ کی تشریحات کچھ اس طریقے سے کی گئیں کہ لوگوں کو ایسا لگے کہ واقعی مرزا غلام قادیانی اللہ کے نبی اور رسول ہیں۔ اب اس مقصد کے حصول کے لیے قرآن پاک کے جو الفاظ تھے، ان کے جو مشہور معروف معنی تھے، ان کو تبدیل کر دیا گیا، ان کی تعویل کی گئی، تعویل در تعویل کی گئی، اور جو مفسرین نے، محدثین نے، علماء نے، فقہاء نے پچھلے 1300 سال کے جتنے بھی یہ بزرگ گزرے ہیں اسلام کے،
انہوں نے اس آیت سے جو ترجمہ اور مفہوم سمجھا اس ترجمے کو بدل کر رکھ دیا جماعت احمدیہ نے، چونکہ انہوں نے ثابت کرنا تھا کہ مرزا غلام قادیانی اللہ کے نبی اور رسول ہے۔ اگر تو خاتم النبیین کا ترجمہ آخری نبی کیا جائے تو پھر تو کہانی ختم ہو جاتی ہے اور مرزا غلام قادیانی صاحب جو ہیں وہ جھوٹے ثابت ہو جاتے ہیں۔ لہذا مقصد یہ تھا کہ کسی طریقے سے اس آیت کا یہ جو لفظ ہے خاتم، اس کا ترجمہ یہ کر دیا جائے کہ جس کے اندر سے مرزا صاحب بھی برآمد ہو جائیں اور وہ بھی شمولیت اختیار کر لیں۔ تو اس مقصد کے حصول کے لیے ترجمہ یہ کیا گیا کہ اس کا ترجمہ ہے جی افضل، مطلب یہ کہ مرزا صاحب نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اختیار کی اور ان کی اتباع کی، اور اس اتباع اور غلامی کے نتیجے میں ان کو یہ نبوت ملی ہے، لہذا یہ تو غلام ہے، افضل نبی تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے۔ نبی یہ بھی ہیں لیکن یہ ان کی فضیلت کم ہے، جو سب سے زیادہ فضیلت ہے وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، پہلی بات۔ دوسری بات، انگوٹھی کا ترجمہ جو کیا گیا، مہر، خاتم کا ترجمہ مہر اور انگوٹھی کا ترجمہ کرنے میں مقصد بھی یہی تھا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ایسی مہر ہے جو مہر لگ لگ کر مزید نبی آ رہے ہیں، ان میں سے ایک مرزا غلام قادیانی صاحب ہیں۔ محترم سامعین، یہ مختصر تشریحات سننے کے بعد کم از کم آپ کو یہ پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ دو ترجمے جو کیے گئے ہیں یہ کیوں کیے گئے۔ ایک مہر کا ترجمہ، انگوٹھی کا ترجمہ، اور ایک افضل ہونے کا ترجمہ جو کیا گیا، اس کی پیچھے کیا صورتحال ہے وہ ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی۔ اب آگے سنیے، ایک شخص کو یہ لقب دیا گیا خاتم الشعراء۔ جیسے خاتم الشعراء کا لقب ایک شخص کو دیا گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شعراء میں سے بہت اعلی درجے کا، پائے کا، بہت اعلیٰ درجے کا وہ شاعر ہے، تمام شعراء کے اندر بہت فضیلت کا عامل ہے، سب سے افضل شاعر ہے وہ، اس لیے اس کو یہ لقب دیا گیا خاتم الشعراء۔ تو یہاں پر آخری اگر شاعر اس کا ترجمہ کر دیا جائے، تمام شعراء میں سے آخری شاعر یہ خاتم الشعراء صاحب ہیں، تو دنیا میں مزید اور شاعر ابھی آ رہے ہیں اور قیامت تک آتے رہیں گے، تو یہ تو سارے کے سارے پھر جھوٹے ثابت ہو گئے، حالانکہ یہ آپ لوگ بھی اس چیز کو تسلیم نہیں کرتے۔ تو لہٰذا اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ تمام شعراء میں سے افضل۔ تو یہاں خاتم النبیین کے اندر بھی تمام نبیوں کا افضل ترجمہ کیا جائے گا۔ یہ ایک مثال بہت زیادہ دی جاتی ہے جماعت احمدیہ کی جانب سے۔ جب ڈیبیٹ ہوتی ہے، مکالمہ ہوتا ہے، مناظرہ ہوتا ہے، تو قادیانی مربی صاحب اس آیت کا یہ ترجمہ کر کے، افضل ترجمہ کر کے اس کی مثال یہ دیتے ہیں خاتم الشعراء کی، یا پھر خاتم الخلفاء کی، یا خاتم المہاجرین کی مثالیں دی جاتی ہیں، اور بتایا یہ جاتا ہے کہ ابھی ہجرت بھی ختم نہیں ہوئی، اور جب خاتم المہاجرین کہا گیا تو اس سے مراد یہ ہے کہ سب سے افضل مہاجر۔ خاتم الخلفاء کہا گیا تو اس سے بھی مراد یہ ہے کہ سب سے افضل خلیفہ جو ہے وہ ہے خاتم الخلفاء۔ یہ میں کلوز کر رہا ہوں اپنی گفتگو کو، تاکہ ہمارے نئے سننے والے جن کو یہ کہانی کا علم نہیں ہے، تو وہ تمام پسے پردہ جو حقائق ہیں وہ ہماری زبان سے سن لیں، تاکہ تمام ماجرا آپ کی گوش گزار ہو جائے اور آپ کو پتہ چل جائے کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ آئیے اس گفتگو کو اپنے انجام کی طرف لیے چلتے ہیں اور ہم آپ کو بتاتے ہیں، یہ ہمارے پاس تفسیر صغیر ہے جو کہ قادیانیوں کے دوسرے خلیفہ صاحب بشیر الدین محمود صاحب، انہوں نے یہ تفسیر لکھی،
اور اس تفسیر کا انہوں نے اس تفسیر کے صفحہ کے اندر، میں صفحہ آپ کو بتائے دیتا ہوں، 295 یہ جماعت احمدیہ کی چھپی ہوئی ہے، اور اس کو الاسلام.org جو کہ مرزائیوں کی ویب سائٹ ہے اس کے اوپر بھی آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ آیت کا ترجمہ کیا کیا گیا وہ بھی آپ سن لیں۔ کہتے ہیں، نہ محمد تم میں سے کسی مرد کے باپ تھے نہ ہیں نہ ہوں گے، لیکن اللہ کے رسول ہیں، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر نبیوں کی مہر ہیں، اور اللہ ہر ایک چیز سے خوب آگاہ ہے۔ یہ ترجمہ کیا ہے بشیر الدین محمود صاحب نے خاتم النبیین کا، یعنی نبیوں کی مہر۔ محترم سامعین، آپ نے سن لیا کہ یہاں پہ ترجمہ مہر کا کیا جا رہا ہے، جبکہ مرزا صاحب نے اسی آیت کا ترجمہ افضل کا کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کا ترجمہ ہے کہ نبیوں میں سے سب سے افضل۔ اسی لیے ہم نے کہا تھا بعض احمدی اس کا ترجمہ افضل کا کرتے ہیں، بعض اس کا ترجمہ مہر کا یا انگوٹھی کا ترجمہ کرتے ہیں۔ یہاں پر ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ اگر آپ یہ ترجمہ مراد لیتے ہیں کہ جناب سب سے افضل، اور مثال آپ یہ دیتے ہیں کہ جیسا کہ دیکھو خاتم الشعراء ہے، خاتم المہاجرین ہے، خاتم الخلفاء ہے، تو یہاں پر آخری شاعر نہیں ہوا، آخری خلیفہ مراد نہیں ہوا، آخری مہاجر مراد اس سے نہیں ہوا۔ اس سے ترجمہ ہم افضل کریں گے تو پھر ترجمہ مفہوم بہتر بنے گا۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں تو پھر آپ غلط کہتے ہیں۔ محترم دوستو، یہاں پر ہم گفتگو کو تھوڑا سا آگے بڑھائیں تو ہم یہاں ایک منطقی نقطہ عرض کیے دیتے ہیں، امید ہے کہ بات سمجھنے میں آسانی رہے گی۔ یہ نقطہ ہمارا ایک چیلنج کی حیثیت رکھے گا جماعت احمدیہ کے تمام مربی صاحبان کے لیے۔ آپ نے مثال یہ دی کہ خاتم الشعراء، خاتم المہاجرین، خاتم الخلفاء جس طریقے سے آخری شاعر نہیں بن گیا، آخری خلیفہ نہیں بن گیا، آخری جناب مہاجر نہیں بن گیا، ترجمہ افضل کا کریں گے تو پھر ترجمہ درست ہو جائے گا۔ ہم آپ کو کہتے ہیں یہ آپ نے غلط کیا ہے۔ آپ نے دیکھے کر کیا دیا ہے؟ قرآن حکیم کا تقابل آپ نے ایک عوام کے کلام سے کر دیے۔ یہ جو آپ نے قیاس کیا ہے یہ قیاس مع الفارق ہے، اور یہ قیاس باطل ہے۔ وہ اس طریقے سے کہ قرآن پاک جو ہے وہ کلام قدیم ہے، اور انسانوں کا جو کلام ہوتا ہے وہ کلام حادث ہوتا ہے۔ کلام قدیم وہ ہے کہ جس کو حدوث نہیں ہے، جس کو فنا نہیں ہے، جبکہ انسان کا جو کلام ہوتا ہے یہ حادث ہے، اس کو فنا ہے، یہ مخلوق ہے۔ اور جو کلام قدیم ہے وہ خالق کا کلام ہے، اس کو فنا نہیں ہے۔ کلام قدیم کو کلام حادث کے اوپر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کلام قدیم کو کلام حادث کے ساتھ قیاس کریں اور اس کا تقابل کریں؟ یہ آپ کا قیاس مع الفارق ہے، جو کہ ناقابل قبول ہے۔ متکلمین اس چیز کو بہتر جانتے ہیں کہ اس قسم کا جو قیاس ہوتا ہے وہ ناقابل قبول ہوتا ہے، اس کو قبول نہیں کیا جا سکتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ مرزا صاحب نے خود اپنے آپ کو کہا ہے کہ میں خاتم الانبیاء ہوں۔ آئیے ہم آپ کو حوالہ دیتے ہیں۔ یہ ہمارے سامنے روحانی خزائن کی جلد نمبر 18 ہے۔ روحانی خزائن جلد نمبر 18 اور اس کا صفحہ نمبر 212 ہے۔ مرزا صاحب کیا کہتے ہیں؟
کہتے ہیں بروزی طور پر وہی نبی خاتم الانبیاء ہوں، اور خدا نے آج سے 20 برس پہلے براہین احمدیہ میں میرا نام محمد اور احمد رکھا ہے، اور مجھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی وجود قرار دیا ہے۔ اس عبارت کے اندر مرزا صاحب کہتے ہیں بروزی طور پر میں خاتم الانبیاء ہوں، میں احمد بھی ہوں، محمد بھی ہوں، اور محمد کا ہی وجود مجھے قرار دیا گیا ہے۔ یہاں آپ یہ کہیں گے کہ یہاں تو مرزا صاحب نے بروزی طور پہ کہا ہے، حقیقی طور پہ تو نہیں کہا۔ مان لیتے ہیں آپ کی بات ہم کہ مرزا صاحب نے اپنے آپ کو بروزی طور پہ خاتم الانبیاء کہا ہے۔ ترجمہ آپ نے یہ کیا تھا افضلیت کا، ترجمہ آپ نے مہر کا کیا تھا۔ یہاں پہ بروزی طور پہ پھر ماننا پڑے گا کہ مرزا صاحب بھی بروزی طور پر تمام انبیاء سے افضل ہیں اور تمام نبیوں کی مہر ہیں، اور مزید بروزی طور پر کوئی بھی نبی آئے گا تو وہ مرزا صاحب کی مہر لگ کے آئے گا۔ آیا آپ اس کو قبول کرتے ہیں کہ آپ تمام انبیاء سے مرزا صاحب کو بروزی طور پر افضل تسلیم کرتے ہیں؟ نہیں کرتے، آپ انکار کر دیتے ہیں جب آپ سے ہم مطالبہ کرتے ہیں۔ یہاں پر کچھ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں اور ہم اپنے لیپ ٹاپ کی جانب آپ کو لیے چلتے ہیں اور کچھ حوالہ جات یہاں دیتے ہیں۔ محترم دوستو، یہاں پر مزید حوالہ جات سماعت فرمائیں۔ روحانی خزائن جلد نمبر 3 ہے، صفحہ 431۔ مرزا صاحب کہتے ہیں، یہی آیت لکھتے ہیں اور کہتے ہیں، اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اور ختم کرنے والا نبیوں کا۔ مرزا صاحب نے یہاں پر ختم کرنے والا نبیوں کا خود ترجمہ کیا ہے۔ ایک اور حوالہ سماعت فرمائیں۔ روحانی خزائن جلد نمبر 15 ہے، صفحہ 479۔ مرزا صاحب کہتے ہیں، میرے بعد میرے والدین کے گھر میں اور کوئی لڑکی یا لڑکا نہیں ہوا، اور میں ان کے لیے خاتم الاولاد تھا۔ مرزا صاحب کے بعد چونکہ اور کوئی اولاد پیدا نہیں ہوئی، مرزا صاحب کا نہ کوئی بہن نہ بھائی بعد میں پیدا ہوا، تو وہ کہنے لگے کہ میں خاتم الاولاد ہوں، مطلب یہ کہ میں آخری اولاد ہوں۔ روحانی خزائن جلد نمبر 3 ہے، صفحہ 170 کے اوپر مرزا صاحب کہتے ہیں قرآن حکیم کے بارے میں کہ یہ جو قرآن حکیم ہے، قرآن شریف خاتم کتب سماوی ہے، مطلب یہ کہ تمام کتابوں کے آخر میں آنے والی کتاب ہے۔ روحانی خزائن جلد نمبر 17 ہے، صفحہ 123 ہے۔ مرزا صاحب کہتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا جو موسیٰ کی قوم کا خاتم الانبیاء تھا۔ موسیٰ کی قوم کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں مزید انبیاء آئے، آخر میں بنی اسرائیل کے اندر حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام تشریف لائے، تو مرزا صاحب اس کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام خاتم الانبیاء ہے۔ آگے روحانی خزائن جلد نمبر 23 ہے، صفحہ 333 ہے۔ مرزا صاحب کہتے ہیں، من جملہ ان کے ایک نام اس کا خاتم الخلفاء ہے۔ اپنے بارے میں کہتے ہیں، مرزا صاحب اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ مسیح موعود، یہ پیچھے سے میں عبارت پڑھ دیتا ہوں، کہتے ہیں میں مسیح موعود کے خدا کی کتابوں میں مسیح موعود کے کئی نام ہیں، من جملہ ان کے ایک نام اس کا خاتم الخلفاء ہے، یعنی ایسا خلیفہ جو سب سے آخر آنے والا ہے۔ یہ تو بات کچھ سمجھ نہیں آتی، ایک منہ میں دو زبانیں، ایک پل میں انسان کہے کہ سورج نکلا ہے، دوسرے پل میں جا کے کہے نہیں سورج غروب ہو گیا۔ یہ بات کچھ سمجھ نہیں آتی۔
بندہ موقف اختیار کرے تو پوری زندگی پھر اسی موقف پر جمع رہے اور اپنا موقف نہ بدلے۔ مرزا صاحب نے کثیر مقامات کے اوپر جھوٹے انسان کی یہ علامت بیان کی ہے کہ وہ اپنا قول بدلتا ہے۔ یہاں پر زور یہ دیا گیا کہ خاتم کا مطلب ہے افضل، خاتم کا مطلب ہے مہر، اور خود دوسری جانب ترجمہ یہ کیا گیا کہ خاتم سے مراد ہے آخری۔ جماعت احمدیہ کے مربی صاحبان سے یہاں ہم سوال کرتے ہیں، ترجمہ آپ کون سا کریں گے؟ آیا آپ افضل ترجمہ کریں گے تو ان عبارتوں کو کہاں پہ لے جائیں گے جو ابھی عبارتیں ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں؟ اور اگر آپ ان عبارتوں کو درست تسلیم کرتے ہیں، جو مسلمانوں والا ترجمہ ہے وہ کرتے ہیں، یعنی آخری نبی، تو پھر تو مرزا صاحب جھوٹے ہو گئے۔ اب فیصلہ آپ کا ہے، آپ کیا فیصلہ کرتے ہیں؟ ہمیں آپ کے فیصلے کا انتظار رہے گا۔ بہت شکریہ دوستو۔ یہاں میں اپنے سننے والوں کو یہ بھی عرض کیے دیتا ہوں کہ ختم نبوت فورم کے ساتھ آپ قدم درم سخن معامر رہیں ہر اعتبار سے۔ الحمدللہ آپ کی خدمت میں ہم عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے اور قادیانیت کے حوالے سے مختلف عنوان لے کر حاضر ہوتے ہیں اور اس کے اوپر علمی تحقیقات پیش کرتے ہیں۔ قرآن و حدیث سے ہم آپ کے سامنے مختلف موضوعات لے کر حاضر ہوتے ہیں اور آپ ہمیں سنتے ہی رہتے ہیں۔ انشاءاللہ مزید اس قسم کی علمی تحقیقات آپ کی خدمت میں پیش ہوتی رہیں گی، سلسلہ جاری رہے گا، آخری دم تک انشاءاللہ ہم یہ کام جاری رکھیں گے۔ ہمارے ختم نبوت فورم کو جوائن کیجئے، ختم نبوت فورم کے رکن بنیے اور اپنے آپ کو پیش کیجئے ختم نبوت فورم کے لیے۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں رہتے ہیں، آپ اپنے آپ کو پیش کیجئے۔ بہت شکریہ۔ ہماری امی جان کا انتقال ہو گیا ہے، ان کے لیے بھی دعا گو رہیے گا اور ان کی دعائیں مغفرت کیجیے گا۔ ہمیں آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے، ہماری والدہ کو آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔